السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد مظہر اقبال۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے اوپر اسلام کی رحمتوں کے سائے کس کس انداز میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کے نظریے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس کو حاصل کرنے کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ وہی تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو حاصل کرنے کا ایجنڈا رکھا۔ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو وہی نظریہ پاک و ہند کے رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ایک پلیٹ فارم کے تحت اکٹھے ہو کے اور اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ تو یہ وہی نظریہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے اختیار فرمایا، اس نظریے کے تحت اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ دوسرا اس کے اوپر جو رحمتوں کا سایہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کوڈ ہے وہ 92 ہے، اور 92 اس میں عدد میں اگر دیکھیں تو وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک رحمت کا حوالہ ہے جو اس وطن عزیز کے اوپر ہے۔ تیسری بات اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان کا لفظ ہے یہ اپنے وجود کے اندر ہی ایک ایسا معنی رکھتا ہے کہ پاک اور ستان، یہ فارسی کے دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ پاک کا مطلب پاکیزہ اور ستان کا مطلب شہر، یعنی پاکیزہ شہر۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں مدینہ طیبہ، کہ مدینہ کا مطلب شہر اور طیبہ کا مطلب پاک، یعنی جو مدینہ طیبہ کا معنی ہے وہی معنی پاکستان کا ہے۔ تو یہ بہت بڑی رحمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہم اس حوالے سے کریں گے وہ یہ ہے کہ جو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غزوہ ہند ہوگا تو مشرق سے جو لشکر اٹھیں گے اور امام مہدی کا جو ساتھ دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو بشارتیں دی، وہ غزوہ ہند میں شمولیت کا جو پروانہ ان کو دیا، اور وہ مشرق سے اٹھیں گے، ترکی اس کے ساتھ ملیں گے، اور پھر یہ دجال کا جب خروج ہوگا پھر اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ تو یہ جتنی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں تو آج ہمیں جا کے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر یہ ترکی کا اور پاکستان کا جو کمبینیشن ہو رہا ہے، اور یہ ارطغرل اور اس طرح کے ڈراماز جو پاکستان کے اندر دکھائے جا رہے ہیں، یہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو حکومت اس کو چلوا رہی ہے، لیکن اس کے بیک پہ ایک پورا وہ سسٹم چل رہا ہے جو آنے والے دور کے اندر ایک پورا سسٹم بن رہا ہے کہ لوگوں کی سائیکی تیار کی جا رہی ہے، اور ہم اس بات کو یہ مفروضے کے طور پہ نہیں رکھیں گے، بلکہ حقیقت میں ہم اس بات کو اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پورا سسٹم ان احادیث کی روشنی میں تیار کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ تیار ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ملک اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے جو لوگ ہیں ترکی کے اور یہ مسلمان، یہ سارے اکٹھے ہو کے پھر انشاءاللہ وہ سربلندی کے لیے اور اس عظمت کے لیے جو اسلام کی شان و شوکت کو مقصود ہے، تو وہ اس کے لیے یہ کوشاں ہوں گے۔ تو یہ سارا تھا پاکستان کے اوپر چند چیزیں کہ کس کس طریقے میں اسلام کے احسانات ہیں اس وطن عزیز کے اوپر۔ ہم اس کی قدر کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کی آرمی کے ساتھ ہم وفا کریں، محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور اس وطن کے ساتھ ہماری محبتوں کو قبول کرے، اور اس وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔